بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بڑھاپے میں جو یہ کلمہ پڑھے گا۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کا سب سے نازک اور سبق آموز مرحلہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی پوری زندگی کے اعمال کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں انسان دنیا کی مصروفیات، خواہشات اور ذمہ داریوں میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر کم ہی ہوتی ہے، مگر جب عمر کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو انسان کو اپنی کمزوری، عاجزی اور محتاجی کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بڑھاپے کو نہایت قیمتی وقت قرار دیا ہے اور اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے، ذکر و دعا میں مشغول ہونے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ وہ نہایت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے منع فرمایا اور بتایا کہ چاہے انسان نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہی امید اور یہی رحمت اسلام کا وہ پیغام ہے جو ہر انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف گناہوں کی معافی کی خوشخبری دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال رحمت اور کرم کی علامت ہے۔ بڑھاپا دراصل انسان کے لیے ایک ایسا موقع ہے جس میں وہ دنیا کی مصروفیات سے کچھ حد تک آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں زیادہ وقت گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑھاپے میں عبادت کرنے والوں کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جوان کو پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اسی طرح علماء نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی پوری زندگی کے بعد بڑھاپے میں بھی اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگا رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید دلائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے اور ذکر و دعا میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ذکر اللہ کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے اور انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر اللہ کی فضیلت کے بارے میں بے شمار ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ انسان کی روح کو زندہ رکھتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر،
تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے محبوب بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح و شام یاد کرتے رہو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی تلقین کی ہے۔ خاص طور پر صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اور استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے بلکہ دنیاوی مشکلات کے حل کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے میں عبادت کرنے والوں کے بارے میں بھی بڑی خوشخبریاں دی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اجر لکھتا ہے جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے اور ان کی کمزوریوں کے باوجود انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے محبوب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ آیت ذکر اللہ کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، بڑھاپا انسان کو عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے۔ اس عمر میں انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بڑھاپے میں ذکر اللہ اور توبہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ زندگی کے آخری لمحوں میں بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ خاص طور پر بڑھاپے میں اللہ کے ذکر اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ ذکر اللہ نہ صرف انسان کے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور جو بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ اسی عظیم حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے بابرکت کلمات اور اذکار بھی عطا فرماتا ہے جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ ایسے کلمات اللہ کے بندوں کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف مواقع پر ایسے مبارک اذکار اور کلمات سکھائے
جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی نور ایمان سے بھر جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک نہایت بابرکت کلمہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ جو شخص خصوصاً بڑھاپے میں اسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایک عظیم مثال ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معمولی اعمال کے بدلے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، اس مبارک کلمے کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، کبھی آپ نے تنہائی کے ان لمحوں میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو غور سے سنا ہے؟ کبھی رات کے سناٹے میں یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا کی ساری آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں مگر دل کے اندر ایک پکار مسلسل جاری رہتی ہے؟ وہ پکار کسی دولت کی نہیں، کسی شہرت کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، وہ پکار اپنے رب کی ہے۔ انسان جتنا بھی مصروف ہو جائے، جتنا بھی کامیاب ہو جائے، جتنا بھی طاقتور بن جائے، اس کے دل کے اندر ایک خلا باقی رہتا ہے، اور اس خلا کو نہ مال بھر سکتا ہے، نہ رشتہ، نہ عہدہ، نہ تعریفیں۔ اس خلا کو صرف ایک چیز بھر سکتی ہے، اللہ کا ذکر۔ اور آج ہم جس کلمے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا کلمہ ہے جو اگر روزانہ دل کی گہرائی سے پڑھ لیا جائے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اس کی تقدیر کے اندھیرے روشن ہو سکتے ہیں، اس کے دل کی بے چینی سکون میں بدل سکتی ہے، اور اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ جنت کی کنجی ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ دل کا نور ہے۔ جب بندہ اسے زبان سے ادا کرتا ہے تو صرف آواز نہیں نکلتی بلکہ اس کے ساتھ اس کا یقین، اس کی امید، اس کی توبہ، اس کی محبت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ سب چیزیں مل کر اللہ کے حضور پہنچتی ہیں تو رب کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جو شخص بڑھاپے کی حالت میں ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ رب جو بندے کے ایک قدم پر دوڑ کر آتا ہے، وہ رب جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، وہ اپنے بندے کی اس چھوٹی سی عبادت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پریشانیاں عام ہیں، سکون نایاب ہے، رشتوں میں فاصلے ہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، دلوں میں خوف ہے، ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ چند لمحے نکال کر اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دن کا آغاز یا اختتام اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جس دل میں اللہ کا کلمہ بس جائے وہاں مایوسی داخل نہیں ہو سکتی۔ جس زبان پر روزانہ کلمہ جاری ہو اس کی تقدیر سنورنے لگتی ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہماری خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے، وہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے، وہ دل میں چھپی ہوئی خواہشوں کو بھی جانتا ہے۔ جب ہم روزانہ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اپنے رب کے ساتھ ایک عہد تازہ کرتے ہیں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری نجات کا راستہ ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے یہ اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوچیں، اگر ہم روزانہ چند منٹ نکال کر اس کلمے کو محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا ہماری زندگی بدل نہیں سکتی؟ کیا ہمارے حالات سنور نہیں سکتے؟ کیا ہمارے دلوں کی سختی نرم نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کر لے اس کی قسمت سنورنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ کلمہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، دلوں کو روشن کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو کمزور کرتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب آپ اسے روزانہ پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک سکون اتر رہا ہے، ایک اعتماد پیدا ہو رہا ہے، ایک امید جاگ رہی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ مشکلات اب پہلے جیسی بھاری نہیں رہیں، آزمائشیں اب پہلے جیسی تکلیف دہ نہیں رہیں، کیونکہ اب آپ کے دل میں اللہ کا سہارا موجود ہے۔ ناظرین عزیز،
اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کب ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے، نہ جانے کب ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا پڑ جائے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ عہدہ، صرف وہی دل کامیاب ہوگا جو اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے نیت کر لیجئے کہ ہم روزانہ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اسے صرف رسم کے طور پر نہیں بلکہ شعور کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا کریں گے۔ اسے صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا نظریہ بنائیں گے۔ آئیں ہم سب مل کر اس کلمے کو اپنی صبحوں کی روشنی، اپنی راتوں کا سکون، اپنے گھروں کی برکت، اپنی اولاد کی حفاظت، اپنے رزق کی وسعت اور اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کو سمجھنے، اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نور سے اپنی زندگی روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کو طلب کرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے دل میں الہام کیا اور فرمایا، میرے بندے آگاہ ہو جا، جس نے مجھے صدق دل کے ساتھ طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے میرے سوا کسی اور شے کی طلب کی وہ اسے پائے یا نہ پائے مجھے نہیں پائے گا۔ یہ اولیاء و عرفہ کی شان ہے کہ وہ رب کو پا لیتے ہیں کیونکہ وہ رب کو چاہتے ہیں اور رب ان کو چاہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ساری کائنات انہی کی ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ ہم وہ راہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ کافر کی یہ شان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مرد حق وہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا گم ہو جاتی ہے اور دنیا اس کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چاہنے لگے تو پھر دنیا بھی اس کی محبت کی متلاشی دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگتے ہیں تو دنیا ہماری مراد بن جاتی ہے اور ہم دنیا کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اس تصور کو اس مثال سے سمجھیں کہ جب ہم سائے کے پیچھے چلیں تو سایہ آگے آگے ہوتا ہے اور ہم پیچھے چلتے ہیں، اور اگر اسی جگہ رخ بدل لیں اور سائے کی طرف پشت کر کے الٹی سمت چلنے لگ جائیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں اور سایہ پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اسی طرح جب تک کہ ہم دنیا کو نہ چھوڑ دیں دنیا ہمیں نہیں چھوڑتی۔ گویا اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے میرے بندے، اگر تو دنیا کی طلب میں بڑھتا چلا جائے گا تو دنیا تیرے آگے بھاگے گی، اور اگر دنیا کو پشت کر کے میری طرف چلے گا تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ اولیاء و صلحاء کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر الہام کیا کہ جس نے مجھے توبہ کی آرزو کے ساتھ طلب کیا اس نے مجھے مغفرت کے ساتھ پا لیا۔ یعنی جو توبہ کا دامن تھام کر مجھے طلب کرے گا وہ میری مغفرت کو پا لے گا، اور جس نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی حالت میں مجھے طلب کیا وہ میری طرف سے نعمتوں کا کثیر حصہ پا لے گا۔ جس نے دعا کے ساتھ مجھے طلب کیا وہ مجھے قبولیت کے ساتھ پا لے گا۔ جس نے توکل اور اعتماد کے ساتھ مجھے طلب کیا وہ زندگی میں مجھے کافی و وافی پائے گا، یعنی اس کی کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ جس نے میرے قرب کو طلب کیا وہ مجھے اپنے ساتھ محبت کرتا ہوا پا لے گا، اور جس نے میری محبت کو طلب کیا اسے میرا وصال نصیب ہو جائے گا۔ راز ولایت کیا ہے؟ اولیاء و عرفہ میں سے ایک نامور صوفی حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر پر جا رہا تھا کہ دوران سفر کسی صحرا میں مجھے ایک اللہ والا ملا۔ انہوں نے کملی اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس عارف نے جواب دیا، بیٹے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، مگر مختصر بات کرنا، اس لیے کہ دن گزرے جا رہے ہیں اور سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا، تقویٰ کی جڑ کیا ہے یا تقویٰ کا کمال کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ صبر پر رہنا یہ تقویٰ ہے۔ میں نے پوچھا، صبر کا راز کیا ہے؟ فرمایا، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنا۔ میں نے پوچھا، توکل کا راز کیا ہے؟ فرمایا، ہر طرف سے دھیان کو کاٹ کر فقط اللہ کے دھیان پر لگ جانا۔
میں نے پوچھا اس دنیا میں سب سے لذیذ ترین شے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے انس رکھنا۔ میں نے پوچھا سب سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ شے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ زندگی کی راحت پانا، یعنی زندگی ایسے گزارنا کہ اللہ کی معیت میں گم رہے اور اللہ کی معیت میں رہنے سے زندگی کا مزہ لے۔ سفر، ہجر، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، الغرض ساری زندگی تصور معیت الہی کی لذت و کیفیت میں گزرے۔ میں نے پوچھا سب سے قریب شے کیا ہے جو آسانی سے مل سکے؟ فرمایا اللہ سے ملنا، یعنی بندے کا اللہ سے ملنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ بندے کے بہت قریب ہے، مگر بندہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ تو فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی وہ ملنا چاہتا ہے لیکن افسوس کہ ہم ملنے پر تیار نہیں۔ میں نے پوچھا دل کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے جدا رہنا، یعنی اللہ کے اوامر و نواہی سے جدا رہنا، اللہ کی قربت طلبی سے جدا رہنا۔ جس راہ پر اللہ چاہتا ہے کہ ہم چلتے ہوئے نظر آئیں اس راہ سے جدا رہنا، الغرض اللہ سے جدائی اختیار کر لینا زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ میں نے پوچھا سب سے زیادہ سرور اور خوشی کس شے میں ہے؟ فرمایا ہر حال میں اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا۔ میں نے پوچھا سلامتی والا دل کیا ہے؟ فرمایا سلامتی والا دل وہ ہے جس دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی سارا دل اللہ کے جلوے، محبت، قربت، رضا اور دھیان سے معمور ہو تو وہ قلب سلیم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے خزانوں سے کھاتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا شے پسند ہے؟ فرمایا اللہ جو فیصلہ کرے وہی پسند ہے۔ میں نے عرض کی جاتے ہوئے مجھے کوئی وصیت کر دیں جو میں زندگی میں اپنا لوں۔ فرمایا بیٹے اللہ کی اطاعت بجا لانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کی یاد میں لذت لینا اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جانا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوا ایسا کلمہ کہ جو شخص بڑھاپے میں اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کلمہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، آخر میں بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اسے وقتی جوش یا کسی خاص دن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ روزانہ اپنی سانسوں کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ جب صبح آنکھ کھلے تو یہ کلمہ آپ کے لبوں پر ہو، جب رات نیند آئے تو یہ کلمہ آپ کے دل میں ہو۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اپنے گھر کے ماحول کو ذکر الہی سے معطر کریں۔ یقین جانیے جس گھر میں اللہ کا کلمہ گونجتا ہے وہاں رحمتیں ٹھہرتی ہیں،
اور جو شخص بڑھاپے میں اس کلمے کا ورد روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا کرے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔